السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پارٹ 4 آف مائی عمرہ گائیڈ۔ آج کی اس ویڈیو پلس ولاگ کے اندر آپ کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے اپنے عمرہ کے سفر سے ریلیٹڈ، اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے جس سے آپ کا عمرے کا سفر بہتر طریقے سے گزر سکتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے عمرہ پہ جانے سے پہلے کرنی ہے تاکہ آپ کو عمرے کے سفر میں آسانی ہو۔ اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا فوڈ اور ہوٹل سے ریلیٹڈ، اور اس میں آپ کو چند ایسے ٹپس دوں گا کہ آپ ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنے عمرے کا سفر بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو کھانا اچھا نہیں ملے گا تو سب سے پہلے افیکٹ ہوں گے آپ کے عمرہ کے ارکان۔ آپ مکمل صحیح صحت کے ساتھ وہ ارکان ادا نہیں کر سکتے اگر آپ کو وہاں کھانا اچھا نہیں ملتا۔ جب آپ کی فلائٹ جدہ لینڈ کرتی ہے، پھر آپ مکہ نے ہوٹل میں گئے، سب سے پہلا مرحلہ آپ کو کھانے کا آتا ہے کہ آپ کو کیسے اپنی طبیعت سے ریلیٹڈ کھانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ ہوٹل سے نکلے ہیں اور کھانا لینے جا رہے ہیں تو جس ہوٹل کے اوپر بھی پاکستانی مطعم لکھا ہوا ہے ادھر آپ نے نہیں جانا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ جتنے بھی پاکستانی ہوٹل وہ بنگالیوں کے ہوٹل ہیں، پاکستانیوں کے ہے ہی نہیں۔ بہت کم ایسے ہوٹل ہیں جہاں پاکستانی پکا رہے ہوں اور پاکستانی اس کا سارا کنٹرول سنبھال رہے ہیں۔ ہم نے کوئی تقریباً 20-30 ہوٹل دیکھے، ان میں سے ایک ہوٹل ایسا ملا جس میں پاکستانی مطعم لکھا ہوا تھا اور اندر پاکستانی پکا رہے تھے اور پاکستانی سرو کر رہے تھے۔ اب بنگالی پکا رہے ہوں تو انہوں نے پاکستانی کھانے پکانے ہوتے ہیں اپنے حساب سے، اور وہ پاکستانی کھانے نہیں ہوتے، وہ بنگالی کھانے ہی ہوتے ہیں۔ ہوگی وہ بریانی لیکن وہ بنگالی طریقے سے بنی ہوگی، ہوگا وہ قورمہ یا مرغی ہوگی لیکن وہ بنگالی طریقے سے بنی ہوگی۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ہوٹل لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ بھی اندر جا کے دیکھنا ہے کہ سرو کرنے والے پاکستانی ہیں بھی کہ نہیں، مطلب کوک ان کا پاکستانی ہے تو آپ کو وہاں پاکستانی کھانا مل سکے گا، نہیں تو اکثر اوقات ہوٹل کے اوپر لکھا ہوا پاکستانی مطعم ہوتا ہے لیکن کوک انہوں نے بنگلہ دیش کے یا انڈیا کے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ملک کے حساب سے کھانے پکاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کو ادھر جا کے کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا۔ 3-4 دن تو کنفرم اکثر لوگوں کے معدے خراب رہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ ریسرچ پہلے نہیں کی ہوتی کہ جس جگہ سے ہم کھانا لے رہے ہیں وہاں کا کوک پاکستانی ہے یا کسی دوسرے ملک کا ہے۔ دوسرے ملک کا ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنی ترتیب سے کھانا بنائے گا، اس میں وہ مرچیں کچی رکھ دیتے ہیں، گریوی ان کی کچی ہوتی ہے، اکثر اوقات یہی وجہ بنتی ہے کھانا ڈائجسٹ نہ کرنے کی۔ نمبر 3 پہ ایک اور ٹاپک میں نے ڈسکس کرنا تھا کہ یار جو پاکستانی ادھر جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، یار تم کتنے ذلیل قسم کے لوگ ہو۔ سب سے پہلے تو تم ملک کا نام بدنام کر رہے ہو، اس کے علاوہ اپنی شخصیت کو بھی داغدار کر رہے ہو، اور اس کے علاوہ جو لوگ ادھر صرف محنت مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں ان کے کریکٹر کو بھی تم داغدار کر رہے ہو، ان کی بھی اتھارٹی کو تم کمزور کر رہے ہو، اور تم جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے گورنمنٹ اصل مزدوروں کو بھی ویزے نہیں دیتی جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اکثر آپ عمرہ پہ جائیں گے تو یہ چیز نوٹس کریں گے کہ ادھر آپ کو مکہ کے قریب ترین ہوٹلز میں، چھوٹے ہوٹلز میں یا کسی اور جگہ پہ پاکستانی بہت کم دکھیں گے، کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ ادھر جا کے یہ حرکتیں کرتے ہیں، ادھر سے ویزا لیتے ہیں عمرے کا اور ادھر جا کے مانگنے کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کو سب سے پہلے تم بدنام کر رہے ہو، اس کے علاوہ تم جتنا بڑا گناہ کر رہے ہو اس دنیا کے حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے بھی ان لوگوں کے لیے جو ادھر کمائی کرنے جا رہے ہیں، ان بیچاروں کے بیوی بچے پڑھ رہے ہیں جس کمائی کے اوپر، اس کو تم ختم کر رہے ہو۔ اس پہ بھی گورنمنٹ سے کہیں گے کہ اسٹرکٹ ایکشن لیں ان لوگوں کے خلاف، خدارہ پاکستان کو بدنامی سے روکیں۔ ابھی تک آپ نے کافی زیادہ پاکستان کو بدنام کر دیا ہے، یہ ملک اللہ نے دیا ہے، اس کی عزت کریں تاکہ کل کو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نعمت چھینے مت۔ اس کے علاوہ اگر آپ عمرہ پہ جانے سے پہلے اپنے مینیول کو ڈسکس کر لیتے ہیں ٹریول ایجنٹ کے ساتھ تو وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ رہے گا، کیونکہ اس میں آپ کا جس معیار کا ہوٹل ہوگا اس سے اچھے معیار کا کھانا وہ آپ کو دیں گے۔ لیکن اگر آپ مینیول سلیکٹ نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ نے یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن بالکل ایڈ نہیں کروانی، ایجنٹ سے کبھی بھی عمرہ پیکج نہیں لینا، کھانا آپ نے ضرور ایڈ کروانا ہے کوئی اچھے ہوٹل کا۔ اگر آپ کو اچھا ہوٹل سجیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اچھے ہوٹل کا کھانا ضرور ایڈ کروانا ہے عمرہ پیکج لیتے وقت۔ اگر آپ ادھر جا کے باہر کا کھانے لگیں گے تو 3-4 دن تو آپ کا پیٹ خراب رہے گا، کھانا ایڈجسٹ ہی نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی بھی اچھا کھانا نہیں مل رہا، آپ کے معدے کو ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، تو آپ نے بکالے پہ جانا ہے اور وہاں جا کے ایک لبن خرید لینی ہے۔ لبن وہاں لسی کو کہتے ہیں، جو ہمارے یہاں جس طریقے سے لسی بنتی ہے اسی طریقے سے انہوں نے لبن بنائی ہوتی ہے، اور وہ سمپل اسی طرح کی لسی ہوتی ہے، وہ آپ نے لے لینی ہے۔ اور خبز پتہ کر لینی ہے، خبز لبنانی، وہ بنی بنائی روٹیاں آتی ہیں، جیسے ڈبل روٹی آتی ہے اس طرح وہ بنی بنائی روٹیاں وہ لے لینی ہے۔ یہ دونوں چیزیں لے کر اور ساتھ کھجوریں استعمال کرنا ہے، یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اس موسم میں ایڈجسٹ کرنے میں۔ اور نمبر 4 پہ جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ آتا ہے سم خریدنے کا۔
जैसे ही आप एयरपोर्ट पे बोर्डिंग वगैरह से क्लियर होते हैं तो आपको सबसे पहले सिम काउंटर नज़र आता है। वो आपको अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे हैं, कम पैसों में पैकेज ऑफर कर रहे हैं, अच्छी सर्विस का बता रहे हैं, तो आपने उस जगह से सिम नहीं लेनी। ये बहुत अहम टिप है कि आपने एयरपोर्ट से सिम बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। उसमें क्या क्या मसले पेश आते हैं वो आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। सिम आपने खरीदनी है कैरियर कंपनी की ओरिजिनल फ्रेंचाइज से। वो आपको अच्छी सिम प्रोवाइड करेंगे और मुनासिब पैकेजेस वाली सिम प्रोवाइड करेंगे। ये एयरपोर्ट पे और गली चौराहों पे जो स्टॉल्स लगे होते हैं सिम बेच रहे होते हैं, उनसे भी आप बिल्कुल भी सिम मत लें। वो 2 नंबर सिम बेच रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल बाद में पेश आते हैं। ज़ाहरी तौर पे तो उसके 5G सिग्नल आ रहे होते हैं, सिम के भी सही सिग्नल आ रहे होते हैं, लेकिन बाद में जब होटल के अंदर जाते हैं तो कमरे के अंदर उसके बिल्कुल सिग्नल नहीं आते। अगर आप यही सिम फ्रेंचाइज से खरीदते हैं तो आपको ओरिजिनल वाली सिम मिलेगी जिसके सिग्नल्स हर जगह पर अवेलेबल होंगे। ये सबसे बड़ा मसला होता है क्योंकि हम पैसे खर्च कर देते हैं जल्दी में आके और सिम खरीद लेते हैं। बाद में सारा उम्र का सफर आपको वो सिम मसला पैदा करती है। और इसके साथ साथ जो एक मसला पेश आता है वो है करेंसी एक्सचेंज का। अगर तो आपके पास इंटरनेशनल कार्ड है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं है तो आप किसी पेटेंट करेंसी एक्सचेंजर से करेंसी एक्सचेंज करवाएं। रास्ते में जाते हुए जो स्टॉल लगे होते हैं, अगर आप उनसे करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं तो वो पुराने नोट आपको दे देते हैं। कानों के ऊपर तो वो पुराने नोट आपसे लेंगे भी नहीं। तो करेंसी जो एक्सचेंज करनी है वो आप किसी पेटेंट करेंसी एक्सचेंज वाले से एक्सचेंज करवाएं ताकि आपको बाद में मसला ना हो। आई होप कि तमाम सिचुएशन आप समझ चुके होंगे क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके मुतालिक अगर आपको सही गाइडेंस ना हो तो ये आपकी इतनी खूबसूरत जर्नी को डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा इस टॉपिक पे भी और भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। इसके लिए अलग हम एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे मदीना ज़ियारात से रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कि आपको मदीना तैयबा के अंदर जो तारीखी मुकामात हैं उसकी ज़ियारात कैसे करवाई जाती हैं और उनसे मुतल्लिक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पहले क्लियर करनी होती हैं। इसके अलावा आप रोज़ा रसूल में कैसे हाज़िरी दे सकते हैं, मदीना म्यूज़ियम कैसे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ की तारीखी मालूमात कैसे ले सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ वगैरह नेक्स्ट भी बनाता रहूँगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो फॉर मोर कॉन्टेंट।